سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما یا سیدہ یا فاطمہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف واشن فعنی عظوم قاتل عند القتال، شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا۔ سامعین، جیسا کہ میں نے 5 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس کے مطابق ابھی تک کوئی ادھر سے جواب نہیں آیا ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جوائن کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی 5 بج چکے ہیں، دیکھ لیجیے آپ، اسی لیے میں پہلے آ گیا تھا۔ آنا تو ان کو بھی ویسے پہلے چاہیے تھا تھوڑا۔ بھائی میں ویٹ تو کر رہا ہوں، وہ جوائن تو کریں مجھے، پتہ نہیں آن لائن بھی آئیں یا نہیں آئیں۔ آپ حضرات ان کی ID پہ جا کے میسج کریں گے اور جوائن کریں۔ خیر انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک وہ جوائن کرتے ہیں۔ ویسے یہ اپنے آپ کو خیر مشہور تو یہی ہے کہ مہران رضا حشمتی کے بھتیجے ہیں، حنظلہ جن کا نام ہے، جن کو میں نے آن لائن کی دعوت دی تھی کہ آئیں یہ لائیو اور آ کے مجھ سے علمی مباحثہ کریں، لیکن یہ لفاظی میسج بھی کرتے رہے کہ باپ کو بھیجو، اور جیسی کہ ان کی زبان ہے اسی کے مطابق یہ لفاظیاں کرتے رہے۔ خیر انہوں نے گالی تلک دی، جس کو میں میسج میں ویڈیو بناؤں گا پوری، اور ویڈیو ڈال کے پھر میں دکھاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے کی گالی دی، جبکہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے گی 2459، جس میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ تو میں نے ان سے جبکہ سوال بھی کیا کہ سرکار نے خود فرمایا کہ منافق عملی ہو جاتا ہے آدمی، یعنی کہ منافق کی علامت ہے، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوسری حدیث پیش کری کہ مسند احمد کی حدیث ہے 17483، جس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو اب بتائیے آپ کے اوپر کیا سرکار کی حدیث کے مطابق حکم عائد ہوتا ہے، جو آپ نے اتنی گندی گالی دی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لفاظیاں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کیا بولتے ہیں، ایک تو علم اتنا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، مفتی اعظم انسٹاگرام اور فاضل فیس بک تو یہی حضرات ہیں صرف، ان سے یہی بحث ہوئی۔ تو پھر انہوں نے قرآن مجید برہان رشید یہی کہا کہ جاؤ 2 آئی ڈی ہیں، یہ ہے وہ ہے فلان دماغہ، 2 باپ کے ایسا ویسا انہوں نے کرا۔ تو میں نے سوال کیا کہ کیا کسی کے 2 باپ بھی ہوتے ہیں؟ تو ان کی جہالت دیکھیے، کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نہیں پتہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کیا؟ ہم نے کہا تو قرآن نے کیا 2 باپ کہا؟ کہنے لگے اور کیا؟ انہوں نے قرآن پہ بھی جھوٹ باندھا، اتنے بڑے یہ جاہل اعظم ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید برہان رشید سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا اتلم بعد ذالک ظنیم، کہ اس کی اصل میں خرابی تھی، یعنی کہ حرامی تھا وہ نسباً، اور انہوں نے اس سے مراد کیا لیا کہ اس کے 2 باپ تھے۔ اس جاہل اعظم سے یہ پوچھو، باپ ایک ہی تھا جس کی وہ اولاد تھا، لیکن وہ سمجھتا دوسرے کو رہا جب تک کہ قرآن نے واضح نہ کر دیا کہ تیری اصل میں خرابی ہے۔ اور اگر 2 باپ تھے تو یہ تفصیل کس نے کری ہے؟ امام جلال الدین نے کری، تفسیر جلالین شریف میں ہے، کس نے کری ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے۔ خیر وہ آئیں گے تو پھر ایک دم تعویل جو انہوں نے پیش کری گی نا کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر آرام سے گفتگو ہوگی۔ میں انتظار تو کر رہا ہوں ان کو، آپ لوگ میسج کریے کہ وہ آئیں، جوائن کریں مجھے۔ اور چند لوگ جو انہی کے نام لیوا ہیں، چند سنابلی، جن کو ابھی شرائط نماز کا نہیں علم ہوگا کہ کتنی شرائط کا پائے جانے پہ نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، جن کو ابھی طہارت کے مسائل نہ پتہ ہوں گے، وہ لوگ آگے گالی گلوچ کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اتنے ہی بڑے مفتی اعظم ہو تو جس کو جو اپنے آپ کو زیادہ اہل سمجھے وہ میسج اسٹوری لگا دے، اور جس وقت چاہے جس ٹائم چاہے آ کے لائیو مجھ سے مباحثہ کر لے، جس ٹاپک پہ چاہے۔ اور خیر ان کے بڑے تو نکلے نہیں، ابھی تک 7 دن ہو گئے ہیں۔ کریم حنفی صاحب نے ان کو کب کا چیلنج دیا تھا، لیکن ان کے پورے ٹولے پہ موت کا عالم طاری ہے، کسی نے ابھی تک کوئی جواب نہ دیا اور قیامت تک نہ دے پائیں گے۔
کیونکہ ان کو پتہ ہے گا یہ جو چلاتے ہیں نا وہابی کا رد نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ خود جانتے ہیں کہ پیلی بھیت والے کہ جتنے انہوں نے تقریریں وہابیوں کے خلاف کری اس سے کہیں زیادہ کلیم منفی صاحب مناظرے کر چکے ہیں، یہ کیونکہ اتنے اہل ہی نہیں ہیں اس بات کے. ان کی جب گردن پہ پاؤں پڑتا ہے تو پھر یہ چیخ دیتے ہیں ابھی تلک تعزیہ داری جائز، تعزیہ داری جائز مطلق بول لیتے، جب گردن پہ پاؤں پڑا تو خیر یہ تو نہ آئے، لیکن ان کے چند ماننے والے مریض وہ آگے بتا رہے ہیں ہم نے تو نفس تعزیہ جو ہے اصل جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا جو ہو بہو شکل امام روضہ حسین کی طرح ہو اس کو جائز کہا ہے، آج کی تعزیہ داری کو تھوڑی نہ جائز کہا ہے. تو جیسے ہی ان پہ لات پڑی ان کی گردن پہ ترنت ان کا موقف بھی بدل گیا. اور اتنے بڑے جاہل ہیں، ان کے جاہل عوام کو کیا کہا جائے. نقیب الرحمن حشمتی کا خود یہ حال ہے. ابھی کچھ دن پہلے اس نے تقریر کری جس میں اس نے واضح مطلق یہ جملہ فرمایا کہ تعزیہ سے روکنے والے یزید کہا ہے، یعنی کہ یزیدی کہا ہے تعزیہ سے روکنے والے، جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کو عام کرنے والے ہیں. کیا اس جاہل اعظم نے نہیں پڑھی نقیب الشیطان نے فتاوی رضویہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے نہیں پڑھی. جلد 24 صفحہ 507 پہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا فرمایا. ان سے سوال یہی ہوا کہ تعزیہ داری سے روکنے والے جو منکرین تعزیہ داری ہیں ان کو یزید کہنا کیسا ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گے اس سے روکنا اور پھر یزیدی کہنا، یزید کہنے کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے واضح وہاں پہ جملہ فرما دیا یزیدی کسی کو کہنا یہ رفظ پلیت ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا ارشاد کہ کسی کی یزید کہنے سے کوئی یزید ہو نہیں جاتا، لیکن یہ جملہ غیر ذمہ دارانہ ہے اور ایسے شخص اگر امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. وہ عبارت بھی میں انشاءاللہ جلدی ڈالوں گا. تو ان کا یہ حال ان کے پورے ٹولے گا، آدھی ادھوری عبارتیں پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار منع فرما رہے ہیں. وہی جلد 24 بھائی آپ اٹھا کے دیکھیں اعلیٰ حضرت سرکار نے جلد 4 میں صفحہ 152 پہ کیا فرمایا، 358 پہ کیا فرمایا. اس پہ تعزیہ پہ چڑھاوا چڑھانا، منتیں مانگنا اور اس کو کیا بولتے ہیں کہ تعظیم کرنا، یہ سب ناجائز و بدعت کا کام ہے. ان جاہلوں نے نہیں پڑھا. اور پھر ایک عبارت لیا ہے وہی جلد 4 کی کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہیں. تو کیا اس سے تعزیہ جائز ہو گئی؟ وہ تو اعلیٰ حضرت وہاں عقیدہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پوری عبارت کیا ہے، سرکار اعلیٰ سے کیا فرما رہے ہیں، ان سے وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو رافضیہ وہابیوں سے کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تعزیہ جائز ہو گئی. اعلیٰ حضرت جہاں پہ عقیدہ بتا رہے ہیں یہ خالی اتنی ہائڈنگ ڈال کے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ تعزیہ داری جائز ہے. خیر بلاؤ. ارے ہمارے گھر میں کہاں شیعہ کی کون ہے، فدائے حضور مفتی اعظم. جو زیادہ اہل ہو وہ ریکویسٹ بھیج دے اگر وہ نہیں آ رہا ہے. جو اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی اعظم انسٹاگرام سمجھتا ہے آ جائے، میں ابھی لائیو ہوں. جو بھی چاہے وہ رد اظہری کر کے چلا رہے ہیں یا جدی کر کے چلا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو زیادہ اہل سمجھے آ جائے سامنے. وہی بات ہے کہ وہی ہمیں دور یاد آتا ہے کہ کل تلک جن کے نام سے کھاتے تھے بسمتی، کیا پتہ تھا آج انہی کو آنکھ دکھائیں گے. اپنی حرکتوں کی وجہ سے در اختر سے دھتکارے گئے بسمتی، کوئی سہارا نہ ملا تو فتنے پھیلائیں گے. تمہارا ہی کہنا تھا کل سنابل ہی کا کہنا تھا جو تاج شریعت کا فتویٰ نہ مانے وہ سنی نہیں. کیا پتہ تھا آج انہی کے فتووں میں تمہیں نقص نظر آئیں گے. اتنے ہی بڑے مفتی اعظم تھے تو فتویٰ کیوں نہ دیا. کیا پتہ تو تم فتویٰ لینے بھی مجاور کے پاس جائیں گے. یہ تو آج ان کا حال ہے. عبارت تلک نہیں پڑھنی آتی ان جاہلوں کو. الحسین منی انا من الحسین پڑھ رہا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آدھی ادھوری عبارتیں ان کا پڑھنا شیوا ہے. سرکار غیاث میاں نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ فتاوی رضویہ تو بہت دور کی بات ہے، تم خطبہ ہی پڑھ کے دکھا دو. ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ خطبہ بھی پڑھ سکیں. کبھی انہوں نے پڑھا ہو تو ان کو پتہ ہو نا. اور اتنے ہی بڑے مناظر بنتے ہیں تو زرتاب میاں کب سے چیلنج کر رہے ہیں. 11 لاکھ روپے تو چیک رکھیں، جا کے لے لینا ان سے. 1 کروڑ کا چیلنج اور 10 کروڑ کا چیلنج، اتنی لفاظی. اگر مرید ان کو چندہ نہ دے گھر میں کھانا نہ بنے. اور باتیں دیکھیے حد سے زیادہ. اور خیر ایک اور بات بتا دوں، 1 کروڑ کا چیلنج کرتے ہیں. ان کی جو تھار ہے اس کا چالان ذرا دیکھ لیں نمبر پہ. 1000 کا چالان پڑا، چالان تو آج تک چھٹا نہیں پائے ہیں، اور 1 کروڑ کا انعام دیں گے. اظہری میاں کو 50 لاکھ کا چیلنج کرتے ہیں. ممبئی کے 300 علماء نے لیٹر بھیجا ان کو سامنے نہ آئے. گھر پہ میرے شہر کانپور، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں حیرانیاں بتا رہا ہوں. کانپور کا ہوں، جس کو آ کے لائیو مباحثہ بات کرنی ہے آ کے بات کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ سید حمید اللہ ترمیزی صاحب کے بلانے، فہد رضوی جس کو بہت بڑا مفتی اعظم سمجھتے ہیں، جس کا اصل میں باپ وہابی تھا، ہمارے گھر کے بہت قریب ہے، اور وہ لوگ کتنا مارے گئے یہ تو یہ خود جانتے ہیں.
آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سید حمیت اللہ ترمذی نے 10 مرتبہ لیٹر دیا کہ جاؤ ادریس رضا کو بلا کے لاؤ مناظرے کے لیے، کبھی سامنے نہ آئے اور نہ ہی آپ آئیں گے یہ۔ ارے حضرت آپ مجھے بات کرنے کا طریقہ نہ سکھائیں، ذرا ان کو بھی جا کے سکھا دیں جو کہ رنڈی کھانے اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کا نام لیا کرتے ہیں جلسوں میں، ہجڑا اور کیا بولتے ہیں حرامی، یہ سب کبھی ان پہ بھی کلام کیا کریں آپ، ان پہ نہیں آپ لوگ بولیں گے۔ خیر ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ 12۔ چلیے 3 منٹ اور میں دیکھتا ہوں کہاں ہے یہ۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے سامنے کیا آئیں گے؟ یہ پوری پیلی بھیت کا ٹولہ، ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں جو اظہری میاں کی جوتیوں کو حاصل ہے۔ یہ پورا ٹولہ اظہری میاں کا غیر ضروری بال کے برابر بھی نہیں ہے، غیر ضروری بال سمجھتے ہیں، یہ ان کی حیثیت اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اظہری میاں اگر تھوک دے تو ان کا پورا خاندان ختم ہو جائے۔ جو یہ ٹولہ ہے پورے مطلق میں نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ آج بھی الحمدللہ وہ خاندان بہت عالی شان ہے گا، اور اس خاندان کا کیا ہی کہنا ہے گا۔ سرکار تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں کہ حضور مشاہد ملت کے بارے میں، وہ مشاہد سا مجاہد کیا ہوا ملتا نہیں، پرتو حشمت علی شیر رضا ملتا نہیں۔ لیکن آج انہیں کیا ہو گیا؟ جو مشاہد ملت سرکار آتے تھے تو قدم چوما کرتے تھے، اگر کوئی اظہری میاں یا اختر رضا صلی اللہ علیہ کہہ دیتا تھا تو اظہری میاں علیہ رحمہ کے متعلق وہ یہ چیز سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ اتنے ہی بڑے کیا کہیں، ان میں خود کیا بولیں گے آج اور کل کیا بولیں گے، ان کا کوئی سرا دھرا نہیں۔ آپ یاد کریں وہ دور جو ممبئی میں ادریس رضا نے ایک امام کے اعلان کر دینے پہ توبہ کرائی تھی امام سے کہ اس نے اظہری میاں کے جلسے کا اعلان کرا کیسے، امام کو آج توبہ کرنی ہوگی۔ لیکن آج جن کے ساتھ ادریس رضا آٹومیٹک قوالیاں سنتے ہیں وہ ناصر رضا فخر کر رہے ہیں کہ میں اظہری میاں کا شاگرد ہوں، اس پہ مجھے فخر ہے، وہ میرے استاد گرامی ہیں، میں نے ان سے 6 سال پڑھا ہے۔ اب کیوں اس نے نہیں کوئی فتویٰ لگایا، کیوں توبہ نہیں کرائی اپنے بھائی سے؟ یہ سب سے دوگلی پالیسی اور کچھ نہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو پیسہ دینا یہ لوگ کم کر دیتے ہیں تو پھر یہی معاملات ان کے خاندان میں ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ حق حق اتنا بولتے ہو، منانی جو تمہارا منمانی سسر ہے شمائل رضا کا، دعوت اسلامی کا وہ سپورٹر، اور جس کو تم نے ڈاکٹر آصف جلالی کو تم نے کیا کہا؟ حرامی۔ جو سیدہ کی گستاخی کرے وہ جلالی نہیں، حرامی تو ہو سکتا ہے جلالی نہیں، تو ان کو تو کنز العلماء کہہ کے آیا ہے یہ۔ بتاؤ منانی میاں پہ کیوں کوئی حکم نہیں عائد کیا؟ سنابل کا کیا بولتے بھائی کا سالہ سسر تھا اس لیے نہیں کہا، ادریس رضا کا سمدھی تھا اس لیے کوئی حکم نہیں آیا، ابھی تک کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ انہوں نے کیا، سنابل نے ایک بار کہا تھا دعوت اسلامی کا متعلق کہ چور کا ساتھ دینے والا چور ہے، تو منانی میاں پہ کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ اور پھر دلیل لائیں گے یہی لوگ جب ان کو نہیں گمراہی دکھتی ہے کہ جب منانی میاں اگر عزت میاں حضور تاج الشریعہ کے متعلق کچھ اپنی خباثت ظاہر کرتے تو اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے، حکم بھی تو لگاؤ اس پہ۔ اور وہ غریب کی مجبوری ہے، اس کو بولنا پڑتا ہے، ورنہ شمائل طلاق اس کی لڑکی کو، اپنی عورت کو، غزوان کون ہے؟ نواسہ ہے نا اس کا۔ یہی بات تھی کہ جب انہوں نے اظہری میاں علیہ رحمہ کے گھر پہ رشتہ مانگا تھا، میرے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اسی لیے نہیں دیا تھا رشتہ، کیونکہ وہ اپنی نگاہیں ولایت سے دیکھ رہے تھے ان کا حال کیا ہونا ہے۔ اور منانی نے دیا، آج دیکھ لیں کیا حال ہے، اپنی بیٹی سے ملنے کا بھی وہ محتاج ہے غریب، اور بیچارہ مجبوراً بولتا ہے جو اس کو بولنا پڑتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، وقت تو ہو گیا، وہ آنے سے رہے۔ میں یہی کہتا ہوں آخری بار کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اگر وہ اب نہ آئے ہیں تو جب سمجھ میں آئے مجھ سے ٹائم لے لیں اور آن لائن آ کے جس وقت سمجھ میں آئے اس وقت جس موضوع پہ چاہیں بات کر لیں، اور خالی حنظلہ ہی کے لیے نہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو حشمتی کہنے والے ہیں، سنابلی پلے ہیں، جس ٹائم چاہیں اس ٹائم اسٹوری لگا کے مینشن کر دیں، وقت مقرر کر لیں، فقیر قادری حاضر رہے گا مباحثے کے لیے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، اگر عداوت کرنے نکلے ہو تو چھپنا چھوڑ دو، دشمن اختر سن بزدلی اچھی نہیں، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے سے شیر ببر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ارے معافی کیا مانگ لی بھائی، وہ جاہل اعظم ہے گا، اس شخص نے کبھی معافی مانگی، معافی نامہ ظاہر کیا، پھر اس کے بعد خباثت دکھا دی۔ خیر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے پہلے ہی ان کے متعلق فرما دیا تھا کہ غیر ذمہ دار آدمی ہے، نہ ہی ان کا کوئی سرا دھرا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ سوال تو ان سے ہے نا کہ ان کا سسر ہے گا شمائل کا، ادریس کا سمدھی ہے، تو یہ حکم کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ سب پہ تو بول دیتے ہیں یہ۔ اور جب اتنے ہی بڑے اعلیٰ حضرت والے قطب اعلیٰ حضرت کے یہ لوگ حافظ ہیں، تو جب یہ لوگ اجمیر جاتے ہیں اور اجمیر میں رافضی جب اعلیٰ حضرت سرکار کا سلام پڑھنے سے روکتے ہیں
تب کیوں نہیں بولتے ہیں آج تک انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں بولا؟ اور ان کا خود حال یہی ہے، آج میرے محلہ جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، یا نبی سلام علیہ سلام پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ سلام بھی اعلیٰ ہے، لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے فتاوی رضویہ کی بات کریں۔ فتاوی رضویہ عام کرنے کا ان کا دعویٰ ہے۔ مزہ امیر کے ساتھ قوالی اعلیٰ حضرت نے کہاں جائز لکھی ہے؟ احکام شریعت اٹھا کے دیکھیں، صفحہ 55 کیا لکھا سرکار اعلیٰ حضرت نے؟ سب انہوں نے صرف ڈھونگ مچایا ہے اور کچھ نہیں۔ خیر چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔